إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلام نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک کمال ہے اور موت خیرات اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے نہ کوئی اس کی ولادت ہے نہ کوئی اس سے یوم وفات ہے. ہمیشہ حی و قیوم ہے اور جتنے بھی ابھی اکرام پر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان تمام ابھی اکرام و درود السلام ہو. خصوصاً ہمارے اور آپ کی آپ نے بھی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات مبارکہ مطہرہ رحمت کائنات وہ فرمایا. اللہ کے نبی مختصر ایام میں اللہ کی وحدانیت کو عوام الناس کے سامنے رکھا. کوئی بات بھی مخفی نہیں کی بلکہ ظاہر کیا سادہ گرام کے سامنے، کوئی چیزیں نہیں چھپائی. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کی طرح کیے. اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سنے ہر بات کا دنیا میں اختیار کرنے نصیب عطا فرمائے. سب سے پہلے ہمیں سمجھ آتا ہے ہجرت کسے کہتے. ہجرت کے معنی کیا ہے؟ حجرہ سے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ چھوڑنا. اس کا معنی چھوڑنا. حجرہ کے معنی چھوڑنا. عرب کہتے ہیں کہ حاضر القوم من داری الی داری، یعنی فلاں قوم ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلی گئی. جیسا کہ مہاجر صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاحْتُلُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں میں چھوڑ دو. الہجرہ کے معنی، الہجرہ کی شرعی تعریف بیشتر علماء نے یوں کی ہے کہ ترک دار الکفر والخروج منها الى دار الاسلام، یعنی دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا. جبکہ حافظ ابن کثیر اس کی تاریخ اس طرح بیان فرماتے ہیں الہجرۃ فی الشرع ترک ما نہی عنہ ما نہی اللہ عنہ، یعنی شریعت میں ہجرت سے مراد شریعت میں ایسے کام کو چھوڑنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. غالباً حافظ ابن حجر نے ہجرت کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی ہے المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. مخالف کی حدیث ہے مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہجرت باطنی اور ظاہری دونوں ہجرتوں کو شامل کرتے ہیں. باطنی ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ انسان تمام ایسے کاموں کو چھوڑ دینا جنہیں شیطان اور نفس انسانی
نسل انسانی خوب مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے. اور ظاہری ہجرت سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے دین کو کفر اور فتنوں سے بچا کر کسی ایسے جگہ پر چلا جائے جہاں وہ پرامن طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے. امام العز بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اس کے تعلق سے الہجرت ہجرتان، ہجرت الاوطان و ہجرت الاسم والعدوان، وافضلهما ہجرت الاسم والعدوان لما فيها من ارضاء الرحمن و ارغام النفس والشیاطین. یعنی ہجرت کی دو قسمیں ہیں. ہجرت کی دو قسمیں بتائی ہیں: ترک وطن کرنا، وطن کو چھوڑنا، اور گناہ اور زیادتی کو چھوڑنا. ترک وطن چھوڑنا اور گناہ کو چھوڑنا. ان میں سے دوسری ہجرت افضل یہ ہے کہ کیونکہ اس سے رحمان راضی، نفس اور شیطان کی حوصلے شکنی ہوتی ہے، تو ایک انسان برائیوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے. یہ ایک انسان ایسی جگہ پر چھوڑتا ہے جہاں پر لوگ ستا رہے ہیں، جہاں پر لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اور اس جگہ کو چھوڑ کر امن والے شہر کی طرف جانا، یہ بھی ہجرت ہے، امن اور پرامن کی طرف. ہجرت کے فضائل اور اس کے اجر ثواب کے متعلق قرآن آیات اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں. سب سے پہلے چند آیتیں قرآن آیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے: والذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی، میری راہ میں تکلیف دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، اور میں ضرور بھی ضرور ان کی برائیوں ان سے دور کروں گا. یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. اللہ کا ارشاد ہے: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ہجرت کیے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے کہ اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتیوں کی، اور ان کے لیے وہاں جو دوامی رحمت ہے، ہمیشہ کی رحمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ظلم برداشت کرنے کے بعد وطن کو چھوڑ دیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا کریں گے، اور آخرت میں ثواب بہت ہی بڑا ہے. اور کاش کہ لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان ربك للذين حاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. سورہ نحل کی آیت ہے: جن لوگوں نے فتنوں اور آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، فتنوں میں آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، یقیناً تیرا رب ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، ان پر مہربانیاں کرنے والا ہے. تو حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں کمزور تھے
اور اپنی قوم میں حقیر سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کئی آزمائشیں جھیلی، کئی مصیبتیں جھیلی، اور پھر انہیں ہجرت کے ذریعے فتنوں سے چھٹکارا پانے کا موقع ملا. چنانچہ انہوں نے اپنا وطن، اپنے گھر والے، اپنے مال کو محض اللہ کی رضا اور اللہ اور اس کی مغفرت کے حصول کی خاطر خیر آباد کہہ دیا. مدینہ منورہ میں آ کر مومنوں کی لڑی مومنوں میں مدینہ منورہ آ کر وہاں پر کیا امن اور سکون پایا. پھر انہوں نے کافروں کے خلاف جہاد کیا اور صبر تحمل کا مظاہرہ کیا. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اعمال جلیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے گناہ معاف کرنے والا ہے، قیامت کے دن پر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خیر الرازقین. سورہ حج کی آیت ہے. سورہ حج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ دیا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، یہ وفات پا گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑ دیا اور زمین پہ بہت سی قیام کی جگہ بھی پائے گا، خوشحالی بھی پائے گا. اور جو آدمی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے خاطر نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت آ گئی تو اس کا اجر یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذمہ ثابت ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں ہجرت کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ رضا الہی کے حصول کی خاطر ہجرت کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ نے بالا فرمایا ہے. بالا کیا ہے؟ اپنا گھر بار چھوڑنے کے بعد یقیناً اسے زمین میں بہت ساری قیام گائے لے جائیں گے، اور جہاں وہ پرامن خوشحالی سے زندگی بسر کر سکے گا. اور اگر وہ دوران ہجرت میں اس کی وفات بھی آئی، موت بھی آئی، تو یقین اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے یقین اجر و ثواب دے گا. اور اب ہجرت کی فضیلت میں چند حدیث اس طرح ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت پیدا کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے عمر بن عاص، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. آپ نے اپنا ہاتھ دست مبارک آگے بڑھایا اور انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا. اللہ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیعت کرنے سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے لیے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے تو ہمارے بنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیے، بیعت نہیں کرے. پھر اس کے بعد اللہ کے نے کہا کیا بات ہے، کیوں؟ تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں آپ سے کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہوں. شرط تو اللہ شرط یہ ہے، میں بیعت کرنے سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اما امنت ان الاسلام يحرم ما كان قبله وان الحل تحرم ما كان قبلها وان الحج يهدي ما كان قبله. اس میں یہی حدیث ہے کہ آپ انہیں معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اسلام قبول کرنا گویا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسلام لانا گویا وہ ایسا اس طرح کہ ابھی ماں کی پیٹ پیدا ہوا. تو ہجرت سابقہ خطاؤں کو مٹا دیتی ہے. ہجرت بھی کیا ہے؟ پچھلے جتنے بھی گناہ کیا تھا سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اسی طرح سے حج گزشتہ کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے. حج کرنے سے کیا ہے؟ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسا حج کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے جس طرح سے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا کوئی بچہ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے حج کے لیے حج سے جب لوٹتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہے. حضرت ابو فاطمہ الزبیر
رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں علیک بالحجرۃ فإنہ لا مثیل لہا، تو ہجرت ضرور کرو کیونکہ اجر ثواب میں اس جیسا کوئی عمل نہیں، اس جیسا عمل کوئی عمل نہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد نبی اللہ نے فرماتے ہیں انا زعیم لمن آمن بی واسلم وحاضر ببیت فی ربد الجنہ وبیت فی وسط الجنہ وبیت فی اعلی غرف الجنہ، میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ ادنے میں اور جنت کے درمیانی درجے میں، جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھ پر ایمان لایا، اسلام قبول کیا اور اس نے ہجرت۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اتعلم اول زمرۃ تدخل الجنۃ من امتی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں کون سے لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ مہاجر ہوں گے جو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آئیں گے، دروازہ کھولنے کی درخواست کریں گے، جنت کے نگہبان فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارا حساب ہو چکا؟ وہ کہیں گے ہمارے کس عمل کا حساب ہونا تھا، ہم تو ساری زندگی تلواریں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور اللہ کے راستے میں بھٹتے رہے یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کے داخل ہونے سے 40 سال پہلے اس میں جا کر خیر اللہ کریں گے۔ تو اس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طفیل عمر بن دوسی رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئی۔ ایک مرتبہ جب حاضر ہوئی تو پیشکش کی کہ آپ دوست قبیلے کے مربوط قلعے میں آ جائیں جہاں آپ کی حفاظت کی جائے گی، تو آپ نے اس کے پیشکش کو مسترد رد کر دیا کیونکہ یہ شرف انصار مدینہ کو ملنے والا تھا۔ جب اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، حضرت طفیل بن عمر دوسی کے ساتھ ان کی قوم کا ایک اور شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کا ساتھی بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے پریشان ہونے لگا۔ ایک دن اچانک اس نے اپنا تیز آلہ اٹھایا اور اپنی انگلیاں پورے کاٹ دی، جس سے اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد طفیل بن عمر دوسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی شکل میں صورت میں ہے لیکن اس کے ہاتھوں کو ڈھانپا گیا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا شروع کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی، ہجرت کرنے کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تیرے ہاتھوں کو ڈھانپا گیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تو نے خود بگاڑا ہے اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ جب انسان کوئی چیز خودکشی کرنا چاہتا ہے تو جہنم میں تو صرف وہ شخص دنیا کا اسی وجہ سے اللہ وہ خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انگلیاں صحیح نہیں ہو سکتی قیامت کے دن کی، کیونکہ وہ انگلیاں چھپ جائیں گی اور ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے یہ خواب اللہ تعالیٰ کے سامنے سنایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخر دے، اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما سکے۔ مجھے دل حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت اللہ عنہ نے فرمایا ان الفقراء المہاجرین يدخلون الجنۃ قبل آئینہ بمقدار 500 سنہ، یعنی ابن کی حدیث ہے فقراء مہاجرین، فقراء بنے غریب مہاجر اغنیاء مہاجر سے یعنی مالدار مہاجر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوئے، غریب مہاجر مالدار مہاجر سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ غریب کی فضیلت بتلائی گئی، امیر سے زیادہ غریب کی فضیلت بتلائی گئی، تو غریب مہاجر امیر مہاجر کے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، گویا کہ غریب کی فضیلت بتلائی گئی، غریب مہاجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر عاص کا بیان ہے کہ ایک دن ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورۃ طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی روشنی کے مانند ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ؟ تو آپ نے فرمایا
فقراء مہاجر ہوں گے، غریب مہاجر ہوں گے، غریب مہاجرین، فقراء میں غریب مہاجر۔ عزیزان گرامی، آپ نے ہجرت کے فضائل میں قرآن آیات حدیث نبویہ کو سماعت فرمایا ہے، کیونکہ یقین آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہجرت کی کیا قدر و منزلت، ہجرت کی کیا فضیلت ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے۔ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ ہجرت کا حکم فتح مکہ کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک باقی اور جاری ہے۔ آپ کا ارشاد ہے لا تنقطع الحجرة حتى تنقضى التوبة ولا تنقضع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ یہ مسلم احمد کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں ہجرت منقطع نہیں ہوگی، ہجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ سورج مغرب سے جب تک طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ برابر جائز رہے گی۔ انسان توبہ کر سکتا ہے تب تک سورج کے مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب رہا ہے۔ قیامت کے دن جہاں سے ڈوبا ہے وہاں سے نکلے گا۔ جس جگہ سے سورج ڈوبا ہے اس جگہ سے سورج شروع ہوگا، تو سب انسان جب توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں۔ اور اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت دیے، توبہ کرنے کے دروازے کھول دیے گئے، پھر اس کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب کیا ہے سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ جہاں تک حدیث لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے کا تعلق اس سے مقصود یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد دارالاسلام میں شامل ہو گیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا کوئی معنی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہجرت کی نفی کر دی۔ حضرت امام نووی نے اس کی ایک اور توجہ یہ بیان کی، ہجرت کی جو فضیلت فتح مکہ سے پہلے تھی، مسلمانوں نے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد اور انتہائی خستہ حالی میں ہجرت اور وہ فضیلت مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ختم ہو گئی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام غالب ہو گیا اور مسلمان مضبوط طاقتور ہو گئے۔ جب فتح مکہ سے پہلے وہ مظلوم انتہائی کمزور، لہذا اوقات فضیلت اولا حضرت پر ہجرت اس حدیث کے مطابق فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی، تاہم عمومی طور پر ہجرت کا حکم باقی ہے، عام ہجرت باقی ہے۔ اصل جو ہجرت تھی وہ فتح مکہ تک ختم ہوگی، عام ہجرت قیامت تک باقی ہے۔ اور ہجرت رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ میں اوائل اسلام میں جن صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا، اہل مکہ نے ان پر بہت ظلم و ستم کیا اور انہیں مختلف قسم کی سزائیں دی، تکلیفیں دی اور تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، ایسی ایذا تکلیف جس کا تصور کر کے لوگ کھڑے ہو جاتے اور کلیجہ منہ پہ آتا ہے، ایسی تکلیف پہنچائی۔ مسلمان کمزور تھے، کفر طاقتور، کافر طاقتور، اور کمزور مسلمان اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ آخر کار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ آپ کے حیات مبارک میں ہجرت کے 3 واقعات پیش دی گئی۔ سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی۔ ہجرت کیا ہے؟ حبشہ کی طرف کی گئی۔ یہ نبوت کے 5ویں سال میں، نبوت کے 5ویں سال میں 12 مرد اور 4 خواتین پیدل چل کر سمندر کے کنارے پہنچے۔ کتنے؟ 12 مرد اور 4 خواتین پیدل سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں سے ایک کشتی کرایہ پر لی اور حبشہ کی طرف روانہ ہوئی۔ انہیں معزز مہمانوں کی طرف رکھا گیا۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جو مسلمان حبشہ پہنچے تھے انہیں خبر ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان میں سے کئی لوگ مکہ مکرمہ واپس آ گئے، لیکن یہاں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ کئی اور مسلمانوں کو ساتھ میں لے لی تھی۔ مسلمان ساتھ رہے تھے، حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی، ان کی تعداد 80 تھی۔ حضرت مدینہ کس طرح تھا جی؟ عقبہ کے مقام پر اہل مدینہ کی پہلی بیعت رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ موسم حج
کے دوران مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے مختلف قبائل سے ملاقاتیں کرتے تھے، انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے، اور چنانچہ نبوت کے 11ویں سال کے موسم حج میں اہل یثرب کے 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضرات جب یثرب مدینہ منورہ کو واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں لوگوں کو اسلام کا تعارف پیش کیا اور انہیں اس محاسن سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اگلے سال 12 نبی میں مدینہ منورہ سے 12 افراد مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے مینا میں عقبہ کے مقام پر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 والا پر بیٹھ۔ تو اس طرح سے اس بیعت کا حال ہی انہیں 12 افراد پر سے ایک حضرت عبادہ بن صامت نے یوں بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا آؤ میری بیعت کرو، تم آئندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو ختم نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس شخص نے ان شرائط کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کو، اور جس نے ان سے کسی ایک شرط پر عمل نہیں کیا تو اسے دنیا میں سزا دی گئی اور وہ اس کا کفارہ ہوگا۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اگرچہ وہ چاہے گا اسے معاف فرما دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ ہم نے ایسے آپ سے یہ بھی بیعت کی کہ اس بیعت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھی مدینہ منورہ روانہ کیا۔ مصعب بن عمیر جو اسلام کے پہلے داعی تھے، اور انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرارہ کے ساتھ مل کر پھر بھرپور انداز سے اسلام کی دعوت کو پھیلا دیا، جس کے نتیجے میں لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں کسی فرد نے اسلام قبول نہ کیا۔ اور ان کی دعوت کا دلچسپ واقعہ حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور ان کے پورے قبیلے کے قبول اسلام کا واقعہ جو سیرت کی کتب میں موجود ہے، سیرت کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مسلم بن عمیر تقریباً سال بھر مدینہ منورہ میں رہے، مسلسل لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ پھر 13 ہجری کے موسم حج سے پہلے آپ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ کی اسلام قبول کرنے کی خوشخبری سنائی۔ یاد رہے کہ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی رسول ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جب ان کی تکفین اور تدفین کا وقت آیا تو صحابہ کرام کا بیان ہے کہ انہیں ان کے کفن کے لیے صرف ایک ہی چادر ملی تھی، جو اس قدر چھوٹی تھی کہ اسے اگر اس کا سر ڈھانپ دیا گیا ہے تو پاؤں ننگے تھے، اگر پیروں کو ڈھانپ دیا گیا تو سر ننگا تھا۔ تو جب اللہ علیہ وسلم کو صورت میں حال دیکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اچھا رکھو، یعنی گھاس کی فصل ڈال دو۔ یہ بخاری مسلم حدیث ہے۔ تو کس طرح سے مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید اور کی تھی، اسلام کے لیے انہوں نے کئی مرتبہ دعوت دی، لوگوں کو اسلام سے بلایا، لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور پیغام دیا، لیکن شہید ہوئی، شہید کا مرتبہ دی تھی۔ جب اس وقت کفن باندھنے کے لیے ان کے پاس کفن نہیں تھا، چھوٹا کفن تھا، جب سر ڈھانپ رہے تو پیر وہاں پر کیا ہے نہیں ڈھانپے جا رہے تھے، جب پیر ڈھانپے جا رہے تو سر کیا کھلا تھا۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانپ دو۔ رسول اللہ نے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ہجرت کے لیے کس طرح سے محنت کی، مکہ سے مدینہ منورہ آنے کے لیے کس طرح سے محبت کے ساتھ انہوں نے آئے، اور وہ مکہ مکرمہ میں کس طرح سے تکلیفیں برداشت کی۔ توحید کے علم سے بچانے کے لیے انہوں نے توحید کا کام کس طرح سے بجانا ہے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی توحید کا کام نہیں چھوڑا، عزم و صمم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مکمل طور پر انہوں نے مدینہ منورہ میں برابر توحید کا پرچم لہرایا، یہاں تک کہ اپنی جان کو جان نہیں دیکھی بلکہ اللہ کی وحدانیت کو پہنچا دیا، اور شرک بدعت سے لوگوں کو واضح کیا کہ شرک بدعت سے دور ہو جاؤ، شرک عظیم گناہ ہے،
اور اس سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تمام عبادتوں کا غارت کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی زندگی میں صحابہ کرام کی وہ سیرت، صحابہ کرام کا وہ عمل اور کردار پر عمل کریں جو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے نقشے میں وہ چلا کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ لوگ کس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے تھے اور انہوں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، قربان کیے، قربان ہوئے، شہید ہوئے۔ اے اللہ ہمیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گلی ہر کوچے میں یعنی اللہ کا پرچم توحید کو یعنی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان آئے دور فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ دواخانے میں گئے علاج، اے اللہ تو ہی اس کا علاج شفا دینے والا ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کے ثوابات کے یعنی صحت میں اضافہ فرما دے، ان کی طبیعت عطا فرما دے، ان کی عمر کو اور اضافہ عطا فرما دے تاکہ مسجد کے کاموں میں یعنی اور ہم حصہ لیں اور ثواب میں اور آگے بڑھ جائیں۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ مسجد کے کاموں کو یعنی کر رہے ہیں اے اللہ ان کی اجر ثواب میں نواز دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دے، اس طرح سے ایک کپڑا جب دھوتے ہیں تو اس کے میل چلا جاتا ہے اسی طرح سے گناہ جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ثواب میں اضافہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے سننے کئی بار انا عبدنا ويحتمل بكيد رحمه ربنا انك انت السميع العليم قل من التواب الرحيم وصلى الله على محمد واله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔